ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ کیا فرض نماز کے بعد جگہ تبدیل کر کے سنت پڑھنے کا حکم ہے؟ دیکھیں، اس بارے میں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ اصولی طور پر بہتر طریقہ یہ ہے کہ انسان فرض سے پہلے کی سنتیں بھی گھر میں پڑھ کے آئے اور فرض کے بعد کی سنتیں بھی گھر میں جا کے پڑھے. بہتر طریقہ تو یہ ہے. لیکن اگر کوئی آدمی یہ سمجھتا ہے کہ یار میں ابھی فرض پڑھ کے گھر جاؤں گا تو سنتیں مجھ سے چھوٹ جائیں گی، میں نہیں پڑھ پاؤں گا، تو پھر اس کو مسجد میں ہی پڑھ لینی چاہیے. افضل طریقہ بہرحال یہ کہ گھر میں پڑھے. اگر اس کو لگتا ہے چھوٹ جائیں گی تو وہاں پڑھے. پھر یہ بات کہ جگہ تبدیل کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے، تو جہاں تک امام کی بات ہے تو امام کے لیے تو بعض روایات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کو جگہ تبدیل کر دینی چاہیے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے ابن ماجہ کی. آپ نے فرمایا، حضور علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں، ایعجز احدکم اذا صلی ان یتقدم او یتأخر او عن یمینہ او عن شمالہ. یعنی آپ نے فرمایا کیا تم اس بات سے عاجز ہو کہ فرض نماز پڑھنے کے بعد تھوڑا آگے پیچھے دائیں بائیں ہو کے باقی نفل اور سنت مؤکدہ ہے، باقی جو سنن ہے وہ آپ اس طرح کر کے پڑھ لیں. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جمعے کی نماز کے بعد لوگوں کو حکم دیتے تھے کہ امام اس وقت تک سنت نہ پڑھے جب تک کسی سے بات نہ کر لے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان ساری روایات سے کہ بنیادی مقصد یہ ہے کہ امام کی فرض نماز میں اور امام کی سنتوں میں کوئی فصل، کوئی گیپ آنا چاہیے، جس سے یہ بات واضح ہو جائے کہ امام اس وقت سنت پڑھ رہا ہے، فرض نہیں پڑھ رہا، اور کوئی آ کے اس کے ساتھ پیچھے اقتدا نہ شروع کر دے کہ امام صاحب کھڑے میں تو میں نماز پڑھنا شروع کر دیتا ہوں. یہ بات لوگوں کے سامنے واضح ہو جائے. یہ بات کسی بھی طریقے سے اگر واضح ہو جاتی ہے تو اس روایت پر عمل ہو جائے گا. بہرحال بہتر انہی روایات کی روشنی میں یہی ہے کہ اگر امام کو ایسی جگہ ملتی ہے کہ اپنے مصلی سے تھوڑا سا ہٹ کے، محراب میں ہی اگر کھڑا ہوا ہے، تھوڑا سا ہٹ کے کھڑا ہو جائے تاکہ لوگوں کو اندازہ ہو جائے کہ جماعت ہو چکی ہے. اور عام آدمی کے لیے بھی انہی روایات کی روشنی میں دیکھا جائے کہ اگر اس کو جگہ ملتی ہے، جگہ تبدیل کر سکتا ہے تو جگہ تبدیل کر لینی چاہیے. لیکن یہ عمل مستحب ہے. اس کی وجہ سے کسی پہ لان تان کرنا، کسی کو برا بلا کہنا کہ یہ تو ایسا، یہ تو ویسا، یہ جائز نہیں ہے. اس لیے کہ غیر منکر پر نکیر کرنا خود منکر ہوتا ہے، خود بری بات ہوتی ہے. تو مستحب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کر لیا تو اچھی بات ہے، نہ کیا تو گناہ نہیں ملے گا. اور علماء نے اس میں یہ حکمت بھی لکھی ہے کہ اگر آپ جگہ تبدیل کر لیتے ہیں تو حدیث میں آتا ہے کہ جہاں جہاں انسان نے سجدہ کیا ہوگا وہ قیامت کے دن وہ جگہ گواہی دے گی. تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ جب آپ 2 جگہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ یہ دونوں جگہیں آپ کے حق میں قیامت کے دن گواہی دیں گی. تو انشاءاللہ مغفرت کے چانسز اور امکانات اور بڑھ جائیں گے. ایک سوال کیا ہے، حیدر، صرف حیدر نام رکھنا کیسا ہے؟ کیا یہ لقب ہے یا بطور نام کے رکھا جا سکتا ہے؟ حیدر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ہے. حیدر کا مطلب ہوتا ہے شیر. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی جو والدہ تھی حضرت فاطمہ بنت اسد، انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام حیدر رکھا تھا. اور ان کے والد ابو طالب اس وقت موجود نہیں تھے. تو جب حضرت ابو طالب تشریف لائے تو انہوں نے اپنے بیٹے کا نام علی رکھا. تو گویا آپ کی والدہ نے آپ کا نام حیدر رکھا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، انا الذی سمتنی امی حیدر، میں وہ ہوں جس کو اس کی ماں نے جس کا نام حیدر رکھا ہے. تو حیدر نام بالکل رکھا جا سکتا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ہے اور معنی بھی اس کا بہت اچھا ہے.